الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع چل رہا ہے اور منافقوں کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں آیا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، کوئی ان کو نفع فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے آگے پھر ان کی مثال بیان فرمائی کہ منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آگ جلائی جائے اندھیری رات میں، اس سے روشنی لینے کے لیے، گرمائش لینے کے لیے پھر تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسی تھوڑی سی روشنی کو دیکھ کر کے اور تسلی کر لیتے ہیں بس ابھی ہمیں زیادہ روشنی کی ضرورت ہے ہی نہیں، پھر آگ کو سنبھالے رکھنا، جلاتے رکھنا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پھر جیسے ہی تھوڑی دیر کے بعد آگ بجھ جاتی ہے تو یہ بھی اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ابھی ہم کیا کریں۔ جنگل کا راستہ ہو، جنگل کے اندر کوئی بھی آپ کو راستہ رہنمائی کرنے والا نہ ہو، وہاں اگر آگ کے ذریعے سے کچھ روشنی ملی، آپ کو راستے کا پتہ لگا تو آگے انتظام کرو نا۔ تو اگر ان لوگوں نے اسی روشنی کا انتظام کیے نہ رکھا تو پھر وہی اندھیرے کے اندر ڈوب جائیں گے اور کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا۔ تو منافقوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، انہوں نے روشنی کا تھوڑا سا انتظام ان کے سامنے ہوا اسلام کا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، لیکن پھر اسی پر چلے نہیں، اسی پر ثابت قدم رہے نہیں۔ نام تو لیا، مسلمانوں کے اندر شمار بھی ہوئے، لیکن پھر اسی کو سنبھالے رکھیں ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ اندھے بہرے گونگے ہو گئے۔ ابھی ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں مل رہا کہ ہم کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ شخص جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روشنی کو، آگ کے جو راستہ دیکھنے کی صورت تھی اس کو ختم کر دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ابھی یہ چھوڑ دیا ان کو ایسے اندھیروں کے اندر کہ ابھی کچھ دیکھ نہیں پا رہے۔ روشنی آئی، کچھ ادھر ادھر دیکھا، اندازہ ہوا، لیکن اسی روشنی کو سنبھالا نہیں، پھر اندھیروں میں ڈوب گئے۔ کون سا اندھیرا؟ جیسے دنیا کے اعتبار سے روشنی چلی جانے کی وجہ سے ایک تو اندھیرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کچھ دیکھ نہیں سکتا، دوسرا پھر سانپ، بچھو، جانور، درندے، گڑھے، یہ ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، کانٹے بھی آ سکتے ہیں، گڑھے بھی آ سکتے ہیں، کوئی درندہ بھی آ سکتا ہے، روشنی ہے ہی نہیں، کیا دیکھیں گے؟
اسی طریقے سے یہ منافق لوگ اندھیروں میں آ گئے، مطلب جھوٹ بول رہے ہیں تو ان کو جھوٹ ہونے کا احساس نہیں، مسلمانوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے بھی ان کو کچھ شرم نہیں آتی، اور اسی طریقے سے پھر منافقی کر رہے ہیں، یعنی سیدھا نہیں چل رہے، دوغلا پن کر رہے ہیں، تو ان کو دوغلا پن کرنا بھی برا نہیں لگتا۔ آج کے زمانے میں بھی جھوٹے آدمی کو بولو یار جھوٹ کیوں بولتا ہے، یار چھوڑو یار چلتا ہے، ابھی آپ بھی بڑے صوفی بن گئے ہو۔ اگر کسی کو بولو یار حرام کا سود کا کاروبار کیوں کرتا ہے، یار مجبوری ہے، دنیا میں کرنا پڑتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کیا ہے کہ وہ ایسے اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں رہتا کہ ہم کوئی غلط جا رہے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ جب آدمی اندھا ہو تو دیکھے گا کا کیا، اگر کوئی بندہ بہرا ہو تو سنے کیا، اور گونگا ہو تو بولے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے شرارتوں کی وجہ سے ان کو یہ تینوں سزائیں دے دی، ابھی سننے کے لیے، بولنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں، یہ واپس لوٹنے والے ہی نہیں ہیں۔ کافر کو ہدایت مل جاتی ہے، منافق کو ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ اسی منافقت کو چالاکی کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھگی کرتا ہے۔ ابھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی ٹھگی کرے تو اسی کو ظاہر ہے وہ کہاں پھر ہدایت پہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ہدایت طلب کرتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، مشرک کو یا بدعتی کو اکثر ہدایت نہیں ملتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت پر وہ آتا ہے جو غلط راستے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو غلط سمجھے تو صحیح۔ کوئی بندہ اگر اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے تو ہدایت کی طرف کیسے آئے گا؟ مشرک آدمی قبر کو سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے، ثواب سمجھتا ہے۔ بدعتی آدمی اگر ناجائز کام کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، تو وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ جب اچھا سمجھ رہا ہے تو اس سے باہر نکلے گا کیسے؟ اس وجہ سے یہ بڑی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں، شرک اور بدعت، یا جو دین نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کرنا۔ جیسے شیعہ لوگ ہیں، ابھی اپنے آپ کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، خنجر مار رہے ہیں، لیکن ان کو احساس ہی نہیں کہ کتنی یہ بھی کوئی عقل مندی ہے یار، اپنے آپ کو خون بہانا، خودکشی کرنا، لیکن وہ اس کو چونکہ ثواب سمجھتے ہیں تو اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آگے پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا پھر دوسرے منافق وہ ہوتے ہیں جو اندر دل میں پکے کافر نہیں ہیں۔ ایک تو وہ منافق ہیں جو دل میں کافر ہیں، زبان پر مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ حقیقت میں شک میں ہیں، پکے کافر نہیں ہے لیکن ان کو شک ہے، پتہ نہیں یہ سچے ہیں یا یہ سچے ہیں، مسلمان صحیح ہے یا کافر صحیح ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، آسمان سے بارش برستی ہے، اسی کے اندر اندھیرا بھی ہوتا ہے بارش میں، اور گرج کی آواز بھی آتی ہے، اور بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے۔ پھر جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں تاکہ یہ اتنی خطرناک خوفناک آواز ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ اور ان منافقوں کی مثال بھی اسی کی طرح ہے، جیسے ظاہری لحاظ سے بارش ہو، چمک ہو، آوازیں ہوں، اندھیرا ہو تو آدمی بڑا ڈر جاتا ہے، کوئی بجلی میرے اوپر گر نہ جائے، کوئی ہوا کے جھونکے پر میں اڑا نہ دیا جاؤں، یہ پانی کے اندر میں بہہ نہ جاؤں، کئی خطرات ہوتے ہیں۔ تو منافقوں کے لیے بھی جب آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے نا تو یہ بھی پھر ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس وحی کے اندر کیا ہوا ہوگا، پتہ نہیں اس کے اندر ہمارا نام تو نہیں آ جائے گا کہ یہ منافق ہے، کافر ہے۔ اسی طریقے سے جیسے بارش سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پھر یہ وحی کے نازل ہونے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی توبہ نہیں کرتے،
پھر بھی توبہ نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ او کا صیب من السماء، یہاں آسمان سے برسنے والے بارش، فیہ ظلمات، اس میں کئی طرح کے اندھیرے ہوتے ہیں، بادلوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، اور اسی طریقے سے پھر خود پانی کے اندر ڈوب جانے کا، پانی بہت برسنا، اس کے اندر بھی نظر دور نہیں جاتی، یہ اندھیرا، ورعد، اس میں گرج ہوتی ہے، برق، چمک ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، من الصواعق، آوازوں کی خوفناکی کی وجہ سے، حذر الموت، کہ موت کے سے ڈرتے ہوئے کہ ہم اس آواز میں مر نہ جائیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ جیسے اسرائیل ہے نا، اس کے سامنے پوری دنیا ایسی ہے جیسے کہ ایک پلیٹ ہو، زمین پوری اس کے سامنے سے جیسے ایک چھوٹی سی کوئی پلیٹ ہو۔ پلیٹ کے اندر اگر چاول ہیں، کوئی بھی بوٹیاں ہیں، کچھ بھی ہے، اوپر سے جو بیٹھا ہوا ہے وہ جہاں سے جو کچھ اٹھائے تو 1 سیکنڈ کے اندر اٹھا سکتا ہے نا۔ اس کے لیے یہ تو نہیں ہوتا کہ اس طرف سے اٹھانا مشکل ہے، اس طرف سے اٹھانا بھاری ہے، وہ اس کے سامنے پورا برابر ہوتا ہے۔ تو اسرائیل کے سامنے یہ پوری دنیا پلیٹ کی طرح ہے۔ اسی ہی ٹائم پر اسی سیکنڈ میں پاکستان سے کسی آدمی کا روح نکالا، سعودیہ سے نکالا، امریکہ سے نکالا، چائنا سے نکالا، کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، ایک لمحے کے اندر سب کی روح کو نکال سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے کہ یہ اتنا دور، یہ اتنا دور، یہ اتنا دور۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، تو فرمایا کہ میں نے جیسے اس کو دیکھا تو اس کے پنجے، اس کے پاؤں زمین پر تھے اور اس کا سر جو تھا آسمان پر تھا۔ اس کا ایک پر جو تھا وہ مشرق کی جگہ پر تھا، تو ایک پر مغرب کی جگہ پر تھا۔ ابھی اتنا بڑا اگر جبرائیل ہے تو وہ بڑے 4 فرشتے ہیں، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل اور اسرائیل۔ تو اسرائیل بھی پوری دنیا کے اندر جب اس طرح سے چھایا ہوا ہوگا تو اسی کو اسی پلیٹ میں سے جہاں سے بھی اٹھانا کوئی مشکل تھوڑی ہوگا۔ ہم تو ہیں اتنے 5 فٹ کے ہیں، وہ ہیں کروڑوں فٹوں کے، کروڑوں میٹر اور کلومیٹروں کے۔ ابھی ان کے لیے یہ دنیا کے پر نظر رکھنا، کسی چیز کو اٹھانا کون سا بھاری ہوگا۔ اسی طریقے سے جب اللہ کی مخلوق اسرائیل وہ پوری دنیا کو اسی طرح سے گھیرنے والے ہیں تو اللہ رب العالمین کیسے نہیں ہوں گے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والے ہیں، جہاں چاہیں جیسے چاہیں ان کو چلانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرعون کی کتنی بڑی بادشاہی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کیسے پکڑ کے رکھ دیا۔ اپنی حکومت کے اندر اپنی فوج کے سامنے ڈوب کر کے، غوطے کھا کر کے، تڑپ تڑپ کر کے مر رہا ہے، نہ گھر والے بچا سکتے ہیں، نہ فوج بچا سکتی ہے، نہ حکومت بچا سکتی ہے۔ نمرود تھا، کتنا بڑا سرکش تھا، قال انا احیی و امید، زندگی اور موت کا مالک میں ہی ہوں، بس ظالم۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی، عجیب انداز سے پکڑ کی، ایک کمزور ترین مخلوق، آپ کے جسم پر مچھر بیٹھتے ہیں نا، ذرا سا ہاتھ لگاؤ بیچارہ ذرا ہو جاتا ہے، اسی مچھر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے مارا۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والے ہیں، پکڑ کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے انکار سے، کفر سے، لاپرواہی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے، اندھا کر دے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کچھ اسی کی چمک نظر آتی ہے تو چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہو جاتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو بھی ختم کر دیں۔ جس طرح سے اندر کے لحاظ سے ہدایت سننے سے بہرے ہو گئے، ہدایت کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے، ہدایت کی بات کرنے سے گونگے ہو گئے، اسی طرح سے ظاہری لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو اندھا کر دے، آنکھیں خراب ہو جائیں، بہرا کر دیں، کانوں کے پردے پھٹ جائیں،
اور گونگا کر دے، زبان بولنے سے محروم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی ڈھیل دیتے ہیں، شاید سدھر جائے۔ جیسے دنیا کے اندر اندھیرے میں چمک ذرا سی نظر آتی ہے تو راستے کا پتہ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے ان کو بھی اگر کوئی بھی یعنی ان کے فائدے کی چیز نظر آتی ہے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان کی رسوائی آ جاتی ہے تو پھر وہ تڑپنے لگتے ہیں، ابھی کہاں جائیں ابھی کہاں جائیں، لیکن پھر ان کو راستہ ملتا نہیں ہے۔ جیسے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ پہاڑ کے اوپر تھے تو پیچھے سے کوئی بندے آئے نبی پاک کو دھکا دینے کے لیے، گرانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ پیغمبر کریم بالکل پہاڑ کے کنارے پر کھڑے تھے، ذرا سا کوئی زور لگاتا تو اللہ کے نبی نیچے چلے جاتے۔ یہاں کچھ بندے نقاب پوش، چہرہ چھپائے ہوئے آ گئے، تو جیسے قریب پہنچے تو پیغمبر کریم نے ان کو دیکھ لیا اور فرمایا کون؟ بھاگ گئے۔ اور پھر پیغمبر کریم نے اپنے صحابی سے، ساتھی سے، حذیفہ سے پوچھا کون تھے؟ عرض کیا اللہ کے رسول چہرہ چھپا تھا، میں نے پہچانا نہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ یہ منافق تھے اور مجھے یہاں سے دھکا دے کر کے مارنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سازش کو ناکام بنایا، اور ان سب کے نام بتائے کہ فلاں 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 فلاں۔ حضرت حذیفہ نے آ کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ فلاں لوگ، بندے جو تھے نا، یہ نبی پاک کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ منافق وہ ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، صحابہ جیسا اپنے آپ کو بنایا ہے، لیکن جیسے ہی پیغمبر کریم کی مجلس سے تھوڑا سا اٹھتے ہیں پھر نبی پاک کے خلاف بکواس کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں۔ اتنے دشمن کے قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں ظالم۔ ارے ظالموں، نماز پیچھے پڑھ رہے ہو اور قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہو، ایسے لوگ منافق۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمارے روپ کے ہوں گے، ہماری ڈیزائن کے ہوں گے، ہماری مجلسوں میں بیٹھنے والے، لیکن نفرتیں بھی سارا دن ان کے خلاف کرانے والے ہوں گے۔ آپ تھوڑا سا اندازہ کریں، کوئی شیعہ کبھی بھی اپنے ذاکر کے خلاف بکتا نہیں ہے، کبھی کسی عیسائی نے اپنے رہنماؤں کے خلاف بکواس نہیں کی، کبھی کسی یہودی نے ایسا نہیں کیا، اور ہمارے مسلمان ہیں، ان کو سب سے زیادہ دشمنی ہی اپنے علماء کے ساتھ ہے۔ تو پھر تباہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ علماء منا نبی کے وارث، اور انبیاء کرام کے وارثوں سے نفرت رکھو اور برکت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کریم کے موجودگی میں نبی پاک کے ساتھ دھوکہ کرنا منافقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ان سے دور چلے جانا، اس کی مجلس میں نہ آنا بے وقوفی ہے۔ اسی طریقے سے ابھی پیغمبر کریم کے ساتھ تو کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی، پھر نبی پاک کے وارثوں کے ساتھ رابطے میں رہنا لازم ہے نا۔ اگر کوئی بندہ آج کے زمانے میں علماء کے خلاف باتیں کرے یا ان کی مجلس سے اپنے آپ کو محروم کر دے، سمجھو کہ یہ ہر بھلائی سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں تو پھر سمجھیں کہاں سے؟ پہلی بات تو ہے سننا، یہ سنتے ہیں ایسے ہی آوارہ قسم کے لوگوں کو، بے دین لوگوں کو، جو داڑھی کی بات نہ کرے، جو آپ کو نماز کی ترغیب نہ دے، جو آپ کو سنت کا لباس پہننے کا شوق نہ دلائے، ان کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن جو اگر آپ کو بولتا ہے یار یہ گناہ کیوں کرتا ہے، اس سے اگر دور چلے جائیں، اس سے اگر اپنا کنارہ کش ہو جائیں تو پھر گمراہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اگر ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور ڈاکٹر صاحب بولے واہ واہ، ارے تو بالکل ٹھیک ہے، تجھے کوئی انجیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ بے وقوفی، کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر وہ ہوگا جو آپ کو انجیکشن بھی لگائے، آپ کو گولیوں کی ضرورت ہو گولیاں بھی کھلائے، آپریشن کی ضرورت ہو چیر پھاڑ بھی کرے۔ تو جیسے ڈاکٹر آپ کا علاج کرے گا تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، صرف تعریفیں کرتا پھر یہ کون سا فائدہ؟ اسی طرح سے اگر مولوی صاحب بھی، کوئی دیندار آدمی آپ کو برائیوں پر نشاندہی نہ کرے تو یہ مولوی کس کام کا؟ اور اگر آپ کو اس سے نفرت ہوتی ہے تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی بدبختی تب شروع ہوتی ہے جب نصیحت کرنے والوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ابو نصیحت کرتا ہے، دوست نصیحت نہیں کرتا،
ابو سے کٹ گیا اور دوست کے قریب ہو گیا نا، یہ سمجھو کہ ابھی بیکار ہو جائے گا۔ اس وجہ سے نصیحت کرنے والوں کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر کے ان کے ساتھ جڑ کر کے چلنے کی کوشش کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی مجرم کی پکڑ کرنا چاہیں تو ایک لمحے کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ لیکن ڈھیل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہٹ دھرم بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک نے جو کچھ نشانیاں منافقوں کی بیان فرمائیں، کافروں کی بیان فرمائیں، ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو خوبیاں اور اچھائیاں اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کی بیان فرمائیں، وہ سب ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا والمستغفرین